السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید تمام دوست خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خیر وافیت سے رکھے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت، جن کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر انہی کی زبانی یہ بیان سنے تھے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا نظریہ تھوڑا سا اہل سنت والجماعت اور جمہور کے مسلک سے تھوڑا پھسل گیا تھا، لیکن بعد کے اندر ان کی کوئی تردید اپنی اس موقف سے رجوع یا اپنے موقف معافی تلافی یا اس طرح کا کوئی بیان انہوں نے جاری نہیں کیا۔ میری مراد حضرت مولانا سید سلمان ندوی، میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہوں یا نہ کہوں، میں اس کے اوپر کوئی نہیں کہتا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کہتا اسی لیے نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ کوئی آدمی ان کے متعلق ایسا جملہ نازیبہ بولے اور ہم ان کو ریلیف دیتے رہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی شان اور مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے۔ پھر تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو زبان میں آئے، جو دل میں آئے بکتے رہیں اور پھر بعد میں معافی مانگ لیں گے، بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان اور عظمت اور رفت کے متحمل انسان اور شخصیت ہیں۔ سید ابو الحسن ندوی سلمان ندوی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کوئی ایسا بیان جاری کیا تھا جو مسلمانوں کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی تھی۔ آج کل ان کی وفات ہوئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی ایسا کام کرتا ہے کہ جنت سے ایک بالشت قریب ہو جاتا ہے، یعنی جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آخری عمر میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ساری زندگی ایسے کام کرتا ہے کہ جہنم اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو، لیکن آخری عمر میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ اس کی اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام ڈیڈ لائن ہے، اگر ہم ان کے خلاف بات کریں گے تو ممکن ہے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تفسیر، ہمارا حج، ہماری نمازیں ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کو صحابہ کی غلامی میں ڈھال دیں اور اپنی زبان کو معتدل رکھیں اور سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔